یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج 1 مارچ سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ سے 2 بھائیوں سمیت 3 افراد لاپتہ، لواحقین نے بروری بائی پاس پر دھرنا دے دیا۔ پریس کانفرنس کے وندر سے جھاؤ کا رہائشی پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری لاپتہ۔ کلات پاکستانی فورسز ہاتھوں دسمبر 2023 میں لاپتہ ہونے والے عید محمد ولد حیات سکن نرمو 8 فروری 2025 کو بازیاب ہو گئے، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گزشتہ روز چل بسے۔ بارکھان بولان پاکستانی فورسز کی جانب سے زمینی فضائی آپریشن جاری۔ برطانیہ پارلیمنٹ میں خان آف کلات سلیمان داؤد کو بلوچستان کے حکمران کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی۔ سوراب زہری سے لاپتہ 9 افراد کی عدم بازیابی خلاف 0 پوائنٹ کے مقام پر کوئٹہ کراچی گوادر شاہراہیں بند۔ پسنی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مکران کوسٹل ہائی وے کو مظاہرین نے بند کر دیا۔ تربت قابض فورسز ہاتھوں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدگال ڈن پر دھرنا دیا گیا۔ مصنوع کردگاہ کے مقام پر کل ہفتے کے دن راشد سربراہ اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے شاہراہ بند کیا جائے گا۔ اہل خانہ کا اعلان۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فورسز پر حملے، تعمیراتی کمپنی کے مشینری کو جلا دیا گیا۔ واشوک 3 تیل بردار کار آپس میں ٹکرا گئے، جس میں 5 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ کوئٹہ اور وندر سے 4 افراد جبری لاپتہ۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ بروری بائی پاس کے مقام سے پاکستانی فورسز نے ٹکری بہادر علی، اس کے بھائی علی رضا، اسران ٹکری، رسول بخش اور بشیر احمد ولد غلام احمد نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ بعد ازاں لواحقین نے بائی پاس پر دھرنا دے دیا۔ شام کے وقت دھرنا گاہ سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کو ہفتے کے صبح 11 بجے کا وقت دے دیا اور کہا کہ اگر انہیں بازیاب نہیں کیا گیا تو وہ کوئٹہ بھر میں مختلف مقامات پر احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے۔ لسپیلک علاقہ وندر سے پاکستانی خفیہ اداروں کے کارندوں نے الہی بخش ولد جمعہ خان سکنہ آواران جھاؤ کور چورچوری نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کافی عرصہ پہلے جھاؤ سے آئے روز کی پاکستانی قابض فوج کی فوج کشی سے تنگ آ کر وندر آ کر بس گیا تھا۔ بارکھان میں 22 فروری کو شروع کیا گیا فوجی آپریشن تاحال جاری ہے، جبکہ بولان کے مختلف علاقوں میں جمعہ کے روز سے زمینی فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق بارکھان کے مختلف مقامات پر زمینی کارروائیوں سے متعدد خاندان متاثر ہوئے ہیں، جن میں بغاؤ، گلوشم، انار برگ اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق فورسز نے متعدد گھروں کو آگ بھی لگا دی ہے۔ خضدار زہری سے تعلق رکھنے والے لاپتہ 9 افراد کی عدم بازیابی خلاف لواحقین نے مطالبات کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے سوراب سی پیک 0 پوائنٹ کو ہر قسم کی آمدرفت کے لیے بند کر دیا۔ جبری لاپتہ افراد کا کہنا ہے کہ مجیب الرحمان بوبک ولد انور 9 جنوری 2025، عتیق الرحمان بوبک ولد عبدالقادر 13 جنوری، ملگزار خضدار سے لاپتہ ہوئے محمد حیات مٹھازی ولد محمد عمر 18 فروری 2025 کو زہری ڈاک رحیم آباد سے، حافظ سراج احمد پندرانی ولد دین محمد نورگامہ زہری سے، زاہد احمد ولد عبدالحمید موسیانی 10 اکتوبر 2022 کو سردار دودہ خان اسٹیڈیم زہری سے، یاسر احمد ولد گل محمد موسیانی 5 جون 2023 کو علاقہ بلبل زہری، زکریہ ولد سعد اللہ 30 اگست 2021 کو پنجگور، نوید احمد ولد عبدالرشید موسیانی 29 اپریل 2023 کو پیر عمر خضدار کے مقام پر ویگن سے اتارا گیا۔ محمد شفیق ولد محمد حیات 31 اگست 2022 گدان ہوٹل زہری سے پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ ہو گئے، جس کے بعد تاحال لاپتہ ہیں۔ پسنی کے مقام پر مکران کوسٹل ہائی وے کو لواحقین نے احتجاج کے پیش نظر بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے پیاروں کو لاپتہ ہوئے 20 روز گزر چکا ہے۔ ان سے انتظامیہ نے 2 مرتبہ مذاکرات کیے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں بازیاب نہیں کیا جا سکا۔
उनका कहना है कि वो अपने प्यारों की बाजियाबी तक शाहरा को नहीं खोलेंगे। तुर्बत से लापता किए जाने वाले दीन जान समेत दीगर लापता अफराद की लवाहिकीन ने जदगालडन के मकाम पर M8 शाहरा को बंद करके धरना दे दिया। मस्तूम करदाब से जिबरी लापता राशिद सरपर, जाकिर सरपर और जावेद सरपर के लवाहिकीन ने जारी बयान में ऐलान किया है कि हफ्ते के दिन कोयटा तख्तान शाहरा को करदाब के मकाम पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। कोयटा जान मोहम्मद रोड पर फोर्सेज पर बम धमाका जिसमें मुतअद्दिद अहलकार हलाक और जख्मी हो गए, जबकि सिविल अफराद भी जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब BLA के तर्जुमान जियंद बलोच ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि 3 अहलकार मज़कूरा धमाके में हलाक, 5 जख्मी हो गए हैं, जबकि उन्होंने पंजगूर कैंप पर राकेट दागने और नासिराबाद कैंप पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है। खारान जेर तामीर कुल्लान पुल के काम करने वाले मशीनरी को मुसल्लह अफराद ने जला दिया, जबकि तुर्बत मीरी में मुसल्लह अफराद ने फोर्सेज चौकी को निशाना बनाया। दोनों वाक़यात की जिम्मेदारी BLF ने कबूल की है। कोलवा खड्डे होटल के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने फोर्सेज चौकी को निशाना बनाया, जबकि पश्चिमी रेक पुश्त के मकाम पर मोबाइल टावर की मशीनरी को मुसल्लह अफराद ने जला दिया। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएं। शुक्रिया।